قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کامیاب ٹھہرے جو اپنی نمازوں میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ عاجزی متانت کا نام ہے، جھک جانے کا نام ہے، کمزوری اور تذلل کا نام ہے۔ انسان خود کو اس حالت میں محسوس کرے کہ یہ جتنی بھی میری طاقتیں ہیں یہ اللہ رب کائنات کی ہیں، اور یہ میں نے اپنے رب کے نام پر، اس کے حکم پر، اس کے سامنے میں نے کمزور تر کر دینی ہے۔ جب خود کو انسان اللہ کے سامنے کمزور تر سمجھتا ہے، اس موقع، اس کیفیت، اس سوچ، اس کا نام خضوع ہے، عاجزی ہے۔ اور خشوع و خضوع یہ لازمی ہے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اور یہ کامیابی کا زینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس صلوات افترضہن اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ من احسن وضوءہن، جس نے نماز کا وضو اچھے طور پہ کیا، وصلاہن لوقتہن، نمازوں کو ان کے اوقات پہ پڑھا۔ 5 نمازیں فرض ہیں اور 5 کو ان کے وقت پہ پڑھا ہے۔ واتم رکوعہن، اور ان کے رکوع اور خشوع و خضوع کو اس نے پورے کا پورا ادا کیا۔ کان اللہ علی اللہ عہد، اللہ پہ یہ اس کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ یہ کامیابی کا زینہ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع، عاجزی اور نماز کے اصول پورے کرنا۔ ہمارے معاشرے میں ایک فکرہ چلتا ہے، کہتے ہیں جی اللہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، تو جی قائم کی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ کہیں قرآن میں نہیں ہے لکھا ہوا کہ نماز پڑھو، حالانکہ ایسے کہنے والے کو شاید قرآن کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے 2 جگہ پہ نماز پڑھنے کا بھی کہا ہے کہ نماز پڑھو۔ چلیں وہ لوگ کہتے ہیں، اب یہ عمومی ایک فکرے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نماز کے قائم کرنے کے بھی کچھ اصول ہیں۔ پہلا اس کا اصول یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا جائے، جو 5 نمازوں کے وقت ہیں۔ پھر ان کی تعداد پوری کی جائے، جو 5 کی 5 ہیں، ان کی رکعات کو پورا ادا کیا جائے، اور پھر باجماعت پڑھا جائے۔ 5واں یہ ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، تب جا کے وہ نماز قائم ہوتی ہے۔ ایسے کسی کے کہہ دینے سے نماز قائم نہیں ہوتی، جی میں نے کہہ دیا نماز قائم ہو گئی ہے، بس اس لیے آپ نے پڑھنی نہیں ہے۔ نہیں، پڑھ کر جو ہے نا ادا کی جاتی ہے، وہی پوری ہوتی، وہی قائم ہوتی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح نماز قائم کی ہے۔ اب یہ ہے کہ خشوع و خضوع، عاجزی اس میں ہونا ضروری ہے، اور وہ خشوع و خضوع کب ہوتا ہے؟ جب اس کا رکوع و سجود پورا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے نماز کا چور کون ہے؟ آقا نماز کی بھی کوئی چوری ہوتی ہے؟ ہاں، نبی اکرم نے فرمایا وہ نماز کا چور ہے جو اس کا رکوع پورا نہیں کرتا، سجدہ پورا نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود کو پورا کیا کرتے تھے، تو ہمارے لیے تو آقا کی ذات اسوہ حسنہ ہے، ہم نے ویسے ہی نماز پوری کرنی ہے۔ اور یہ کتب احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز موجود ہے کہ جتنا قیام ہوتا تھا قریب اتنا رکوع ہوتا تھا، قریب اتنا قومہ ہوتا تھا رکوع کے بعد کھڑے ہونا، پھر قریباً اتنا ہی تھا سجدہ، اور اس کے قریب تھا 2 سجدوں کے درمیان وقفہ، اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ، پھر دوسرے سجدے کے بعد پھر ٹھہرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتب حدیث میں تو روایت موجود ہے کہ آقا کائنات کی سنت کہ آقا ایک رکعت کو مکمل کر کے اتنی دیر بیٹھ جاتے، بسا اوقات صحابہ کرام پریشان ہو کے سبحان اللہ کہہ دیتے کہ شاید نبی اکرم بھول گئے ہیں، حالانکہ نبی اکرم 2 رکعتوں کے درمیان وہ وقفہ کیا کرتے تھے۔ ہم نے تو وہ بھی وقفہ ختم کر دیا۔ لہذا نماز کے اندر ضروری ہے کہ اس کے رکوع و سجود کو
اور اس کے تمام ارکان کو بڑے احسن انداز سے سکون سے ادا کیا جائے، وگرنہ نماز کے چور قرار پائیں گے۔ اور کم از کم اس میں تسبیحات 3 مرتبہ ہیں، کم از کم 3 مرتبہ۔ ہم نے سمجھ لیا شاید 3 مرتبہ ہی ہیں، نہیں 3 مرتبہ نہیں ہے۔ جب قیام جتنا رکوع ہوگا تو پھر 3 مرتبہ تو نہیں ہوگی، اس سے تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ اور ہم نے صرف یاد کیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ رکوع اور سجدے کے لیے، صرف یہی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے بڑے بڑے الفاظ اللہ سے استغفار کے کیے ہیں، تو لہٰذا وہ دعائیں یاد کی جانی چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ، اس سے زیادہ مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور یہ جب سکون سے نماز پڑھی جائے گی، اور انتہائی سکون سے 4 رکعتیں پڑھنا جو ہے وہ کم از کم 10 منٹ لگتے ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کم از کم سکون کی نماز جو ہے نا، جو عام نبی اکرم کی سنت سے ہم مشابہ نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن پھر بھی وہ کم از کم 5 منٹ تو لگتے ہیں۔ اور یہاں 2 منٹ میں 2 رکعتیں ادا کرنے والے، 2 منٹ میں 4 رکعتیں ادا کرنے والے، وہ نبی اکرم کی سنت سے مشابہ نہیں ہوتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں فرمان ہے کہ جس کی نماز کا رکوع اور سجدہ پورا نہیں ہوتا، نماز کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ تو اس کو ایک شکل دی جاتی ہے، متشکل کیا جاتا ہے نماز کو، تو اس کی شکل پوری نہیں بنتی، اس میں وہ رونق نہیں آتی، اس کا نور پورا نہیں ہوتا، اس پہ سیاہی اور اس کے جو ہے نا خد و خال پورے نہیں ہوتے، تو وہ اللہ کی طرف نہیں اٹھتی۔ اور جب وہ بلند نہیں ہوتی تو فرشتے اس کو لپیٹ کے پڑھنے والے کے منہ پہ دے مارتے ہیں، اور یہ نماز بد دعا کرتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے برباد کیا، اللہ تجھے برباد کرے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نماز بھی پڑھیں پھر اس کی بد دعا لیں۔ اس لیے نماز پڑھتے ہوئے خشوع و خضوع، عاجزی، سکون، اطمینان جو ہے نا اطمینانیت وہ نماز میں شامل ہو، تو پھر وہ نماز پوری ہے۔ اللہ رب کائنات ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔